بے شک قرآن کریم کی بہت سی آیات میں بے شک تاثیر ہے، اور وہ تاثیر جو اصل معانی کی تاثیر ہے وہ اپنی جگہ، اس کے علاوہ بھی تاثیر ہے۔ اس قرآن کی آیات سے دنیاوی فائدہ بھی بعض اوقات حاصل ہوتا ہے، لیکن اس کو اپنا مبلغ علم نہ بناؤ، یعنی اپنے علم کی ساری جد و جہد وہ اس کی حد تک محدود نہ رکھو۔ قرآن اس لیے نازل ہوا تھا کہ پڑھو اور سمجھو اور عمل کرو۔ جتنے لوگ یہ وظائف اور عملیات کے فکر میں زیادہ رہتے ہیں، عامت الناس، تو ان سے پوچھو بھئی کبھی پڑھ کے دیکھا تم نے کوئی ترجمہ، کوئی تفسیر کہ قرآن میں کیا لکھا ہے، قرآن کا پیغام کیا ہے؟ تو عام طور سے اس سے لا علم ہوتے ہیں، کبھی اٹھا کے دیکھی ہی نہیں، کوئی تفسیر اٹھا کے دیکھی ہی نہیں، مستند تفسیر، بس اس طرح پڑے ہوئے ہیں کہ کون سی آیت سے کیا دنیاوی فائدہ حاصل ہوگا۔ خوب سمجھ لو، میں تعویذ گنڈوں کی اور عملیات کی بالکل یہ نفی نہیں کر رہا، یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ کوئی ناجائز کام ہے، جائز ہے، لیکن یہ خوب سمجھ لو کہ یہ دنیاوی مقاصد کے لیے یہ وظائف یہ ثواب کی چیز نہیں ہے، یہ ایسے ہی ہے جیسے دوا۔ تو دوا کو اللہ تعالی نے اجازت دی ہے، بیماری ہو جائے تو دوا کر لو، تو اس کی بھی اجازت ہے، لیکن اس کو معیار فضیلت قرار دینا یا یہ سمجھنا کہ بھئی یہ علم ہمیں حاصل کرنا ہے، اور جو اصل علم تھا، جو قرآن کو سمجھنے کا تھا، جو قرآن کی تلاوت کا تھا، قرآن کی تلاوت نہیں آتی صحیح۔ سب سے پہلی سیڑھی تو یہ ہے نا قرآن کے حقوق میں کہ آدمی تلاوت تو صحیح کر لے اس کی۔ تو پڑھتے جا رہے ہیں، ساری زندگی گزر گئی، لیکن یہ پتہ نہیں کہ کون سا حرف کس طرح نکالنا چاہیے۔ بڑے بڑے وزیروں کو قل واللہ احد نہیں پڑھنی آتی۔ تو تمہیں قرآن کے جو اصل مقاصد ہیں اور قرآن کا جو اصل حق ہے اس کو ادا کرنے کی تو فکر ہے نہیں کہ میں قرآن صحیح پڑھ لوں، تلاوت صحیح کر لوں۔ قرآن کریم اللہ تبارک و تعالی نے جب قرآن اتارا نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو ایک باقاعدہ حکم یہ دیا، فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، جب ہم پڑھیں، یعنی ہماری طرف سے ہمارا فرشتہ پڑھے جبریل علیہ السلام، تو ان کے پڑھنے کے انداز کی اتباع کرو، کس طرح پڑھ رہے ہیں وہ۔ یہ پوری آیت نازل کی اللہ تعالی نے، کس طرح پڑھ رہے ہیں، پڑھنے کا طریقہ ان سے سیکھو، اور ثم ان علینا بیانہ، اس کے جو معلومات ہیں، اس کے جو علوم ہے قرآن کریم کے اندر، اور اس کے اندر جو معانی پوشیدہ ہیں، وہ تو ہم آپ کو سمجھا دیں گے ویسے ہی، لیکن پہلا کام تمہارا یہ ہے کہ کس طرح جبرائیل امین پڑھ رہے ہیں اس طرح تم بھی پڑھو، اور پھر اپنے صحابہ کو ویسے سکھاؤ کہ اس طرح پڑھیں۔ ورنہ عربی تو سب جانتے تھے، لیکن پڑھنے کا طریقہ یہ جبریل امین نے سکھایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا صحابہ کرام کو، صحابہ کرام نے سکھایا اپنے شاگردوں کو، اور ایک ایسا علم وجود میں آ گیا جس کی دنیا میں، کائنات میں کوئی نظیر نہیں، علم تجوید۔ کسی مذہب، کسی ملت، کسی زبان میں اس علم کی کوئی نظیر نہیں ہے، جس میں یہ بتا دیا گیا کہ الف کہاں سے نکلے گا، با کہاں سے نکلے گی، تا کہاں سے نکلے گی، تھا کہاں سے نکلے گی، سین کہاں سے نکلے گا۔ کوئی نظیر ملے گی کہیں دنیا میں کسی؟ آج انگریزی زبان جو ہے کتنی وسعت اختیار کر گئی، لیکن اس سے پوچھو کہ بھئی یہ سی کہاں سے نکلتی ہے اور کے کہاں سے نکلتی، سمجھے؟ اس کو بتانے سے آج سن لو یار، ہمارا لہجہ یہ ہے، امریکہ نے ہمارا لہجہ برٹش ہے، سمجھے؟ وہ لہجے سے سیکھ لو جو کچھ سیکھنا ہے، کوئی مدون کتاب نہیں ملے گی تمہیں کہ کے کا مخرج کیا ہوتا ہے اور کیو کا مخرج کیا ہوتا ہے، سمجھے آپ؟ اور کس حرف کی کیا صفات ہوتی ہیں۔
کسی زبان میں نہیں ملے گی. یہ صرف قرآن کہ یہ جو کہہ دیا تھا فاتبع قرآنہ، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن جیسا جبریل پڑھ رہے ہیں اسی طرح پڑھنا. تو امت محمد علیہ صاحب الصلوۃ والسلام جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت فرمائی، تو اس نے ایک پورا علم ایجاد کر دیا. ایک پوری قوم تجوید پہ لگی ہوئی ہے، اور کتابیں تجوید کے اوپر اتنی کتابیں شمار کرنا مشکل، صرف اس بات کے لیے کہ جیسا قرآن پڑھا گیا تھا ویسا ہی ہم بھی پڑھیں، اس کو سکھانے کے لیے. یہ معمولی علم نہیں ہے، علم تجوید بہت اونچا علم ہے. تو قرآن پڑھنا تو آتا نہیں، کیسے قرآن پڑھیں؟ اور اس فکر میں ہے کہ قرآن سے کچھ آیتیں نکل آئیں جس سے میری روزگار درست ہو جائے، جس سے میری تجارت میں برکت ہو جائے، جس سے میرے مرض میں شفا ہو جائے. اس فکر میں سب ہے. تو یہ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ہمارا علم کی ساری پہنچ دنیا ہی نہ ہو بلکہ دین ہو، اس کا ایک لازمی حصہ یہ ہے کہ قرآن کو سمجھنے کی تو کوشش کرو اپنی حد تک. جو عربی نہیں جانتا اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے تفسیریں علماء کرام نے لکھ دی ہیں، تو اس کی مدد سے پڑھو، سیکھو قرآن کیا کہہ رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے 1400 سال سے یہ نسخہ ہدایت ہمیں دیا ہوا ہے، ہم نے غلاف میں لپیٹ کے اس کو طاق کی زینت بنا لیا. تو اس کو عزت بھی کریں گے، اس کو چومیں گے بھی، اس کے سر پہ بھی رکھیں گے، لیکن پڑھنے کا طریقہ آتا ہے صحیح، نہ اس کے معنی آتے ہیں، نہ اس کی تفسیر سے کوئی دلچسپی ہے. اگر ہے تو وظیفوں سے ہے. قرآن وظیفہ بتا رہا ہے کہ فلاں وظیفہ پڑھو گے تو یہ دنیا میں فائدہ حاصل ہوگا. تو یہ بلا مبلغ علمنا، اے اللہ دنیا کو ہمارے علم کی ساری پہنچ، وہاں ایسا نہ کیجئے کہ سارے علم کی پہنچ بس وہیں تک ہو، دنیا تک. قرآن پڑھو تو اس کو سمجھنے کی کوشش کرو جتنا ہو سکے، مسائل معلوم کرنے کی کوشش کرو، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھو، صحابہ کرام کے اور تابعین کے جو بزرگان دین ہیں قرون ثلاثہ کے اکابر، ان کے حالات پڑھو، انہوں نے کس طرح دین کو اپنایا تھا، کس طرح اس پر عمل کیا تھا، اس کو سیکھو، اس کی فکر کرو زیادہ. اور کوئی مصیبت پیش آ جائے، اعوذ باللہ کوئی مشکل پیش آ جائے، تو مشکل پیش آنے کا سب سے زیادہ مؤثر راستہ نماز حاجت. نماز حاجت پڑھ کے ارے مانگنے کی طرح مانگو،